بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهديناه النجدين. وقال تعالى: فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، گزشتہ 1.5 مہینے سے ہماری پوری ریاست میں ایک ہی شور تھا، الیکشن ہے، اور اس الیکشن کے سلسلے میں بہت سارے لوگ اپنی اپنی امید اور آرزوؤں کے مطابق کام بھی کرتے رہے. کل ایک دن درمیان کا بچا ہوا ہے، پرسوں وہ نتائج آ جائیں گے. یہ دنیا کے انتخابات تھے، اور بندے مومن کی فراست ایمانی یہ ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر مسئلے سے اور دنیا کی ہر چیز سے اپنی آخرت کی فکر اور اپنے لیے آخرت کا کوئی سامان تیار کرے. یہ بندے مومن کی فراست ایمانی کا تقاضا ہے. یہ جو انتخابات کا ماحول ختم ہوا کل، اس 1.5 مہینے کے عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں مختلف پارٹیاں میدان میں تھیں، ہر پارٹی نے اپنا منشور جاری کیا، اپنے امیدوار کو کھڑا کیا. بڑی پارٹیاں ہوں تو بڑے بڑے لوگ آئے ان کی تائید کے لیے، اور اگر علاقائی پارٹی ہے تو بعض علاقوں میں اس کی کیمپیننگ بھی نہیں ہوئی، بعض میں ہوئی ہوگی. بہرحال جس کو جیسے سمجھ میں آیا اس نے انتخابات میں حصہ لیا، اس کی تیاری کی. ہمارا بھی اس دنیا کے اندر بھیجا جانا اور اس زندگی کو گزارنا، اور پھر ایسے انداز میں گزارنا کہ اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں ہماری یہ زندگی محبوب ہو جائے. پھر اس کے بعد ہمارا بھی انتخاب ہوگا کہ یہ جنتی بندہ ہے یا جہنمی بندہ. ہمارا بھی انتخاب ہوگا. دنیا کے انتخابات وقتی اور عارضی ہیں، اور اللہ کا جو انتخاب ہے یا ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ مقصد دائمی ہے اور ہمیشہ ہے. دنیا کے انتخابات میں آپ 2 چیزوں کو منتخب کرتے ہیں، ایک لیڈر کو، دوسرے اس کی پارٹی کو. لیڈر کو اور اس کی پارٹی کو منتخب کرتے ہیں. دینی اور اخروی اعتبار سے بندے مومن کو 4 چیزوں کا انتخاب کرنا ہے. 4 چیزوں کا انتخاب. ایک ہے مقصد زندگی، کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. اور جب آدمی مقصد کو طے کرتا ہے تو دوسری چیز اس مقصد کے حصول کے لیے راستے کا انتخاب کرتا ہے کہ میں نے مقصد تو بنا لیا ہے، اب راستہ کیا اختیار کروں. جیسے آپ کسی بچے سے یہ پوچھو کہ میاں بڑے ہو کر کیا بننا ہے، وہ کہے گا صاحب میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. یہ اس نے اپنا مقصد طے کر لیا.
اب اس کو حاصل کرنے کے لیے راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا کہ اس کو سائنس، بایولوجی، زولوجی وغیرہ کے سبجیکٹس میں مہارت پیدا کرتے ہوئے BPC لینا پڑے گا، پھر اس کے بعد نیٹ کا ایگزام دینا پڑے گا، پھر اس کے بعد MBBS بنے گا یا BDS بنے گا یا ویٹنری کا ڈاکٹر بنے گا، بہرحال جو بنے گا، یہ اس کے لیے راستہ ہے۔ تو مومن کے لیے دوسری چیز جس کا انتخاب کرنا ہے وہ راستہ ہے، اور جب راستہ آدمی طے کرتا ہے تو اس راستے پر چلنے کے لیے کبھی کبھار رہبر کی بھی ضرورت پڑتی، کبھی کبھار رہبر کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ میں نے راستہ تو منتخب کر لیا لیکن رہبر ہو، گائیڈ کرنے والا ہو۔ وہ گائیڈ کرنے والا ہوگا تو اس کی رہبری میں راستہ اچھے طریقے پر میں گزار سکوں گا۔ اور چوتھی چیز جس کا انتخاب ایک بندے مومن کو کرنا ہے وہ ہے منزل۔ ان چار چیزوں کا انتخاب ہر بندے مومن کو اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ جیسے آپ ووٹرز اپنے قائد کا، اپنے لیڈر کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اچھا لیڈر ہوگا، کام کرنے والا لیڈر ہوگا تو 5 سال تک راحت رہے گی، عبوری اعتبار سے سکون ملے گا، اچھا کام کرنے والا ہے تو ہمارے مسائل جلدی حل ہوں گے۔ یہ آپ اپنے لیڈر منتخب کرنے سے پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں، اور یہ ہر 5 سال میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس 5 سال کے لیے کسی کو منتخب کریں، اگلے 5 کے لیے کسی اور کو منتخب کریں۔ CM کسی بھی پارٹی کا ہو سکتا ہے، یا کام اچھا کیا تو 2 میعاد وہی بن سکتا ہے، کام اچھا نہیں کرا تو تیسری مرتبہ کوئی اور آ سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ لیکن یہ جو انتخاب ایک بندے مومن کو کرنا ہے وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، یہاں موقع نہیں ہے ہر 5 سال میں چینج کرتے رہو۔ تو سب سے بنیادی چیز جو بندے مومن کا پہلا انتخاب ہے، مقصد حیات کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں دین و ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا؟ کس مقصد کے تحت ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہے اللہ کی عبادت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ علماء مفسرین یہ فرماتے ہیں لیعبدون کا ایک مطلب لیعرفون بھی ہے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کرو اور اللہ کی ذات کا تعارف بھی حاصل کرو، اللہ کی پہچان پیدا کرو۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیں کہ کیا ہم اپنے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ ایک لطیفہ یاد آیا، کسی علاقے میں، کسی ریاست میں انتخابات ہو رہے تھے، تو ایک آدمی انتخابات لڑنے کے عنوان پر اس نے بھی اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا، پرچہ نامزدگی داخل کر دیا، اور پھر کیمپیننگ شروع کر دی کہ بھئی میں فلاں اس پارٹی سے یا آزاد امیدوار میں کھڑا ہوا ہوں، آپ مجھے ووٹ دیں، میں آپ کے مسائل حل کروں گا۔ تو لوگوں نے اس سے ایک سوال کیا کہ صاحب آپ انتخابات میں کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس مقصد سے الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہوں کہ میں اپنے علاقے اور اپنے محلے کی غریبی دور کر دوں۔ تو لوگوں کو اس کا جواب بڑا پسند آیا، کہا بہت اچھی بات ہے،
تو سارے لوگ کیمپیننگ میں شریک رہے. جب ووٹنگ کا دن آیا تو ساروں نے مل کر اس کو جتایا. جب وہ جیت گیا, الیکشن جو ہے اس کے لیے جیت کا سبب بن گئی, تو اگلے 5 سالوں تک اس نے علاقے کو اور علاقے کے لوگوں کو دیکھا ہی نہیں. اپنے پاس بھی ہوتا ہے ایسا, جیتنے کے بعد اگلے 5 سال تک کون آپ کون انہو کوئی تعلق نہیں. آپ جا کے کھڑے ہو, صاحب میں آپ کا ووٹر ہوں, ہو آر یو. آپ جا کے بولو صاحب میں آپ کا ووٹر ہوں, وہ بولے گا ہو آر یو, میں نہیں پہچانتا تم کو. تو وہ جیتنے والا بھی ویسا ہی تھا, جیت تو گیا لیکن اگلے 5 سالوں تک نہ اپنے علاقے کو دیکھا نہ اپنے محلے کو دیکھا. 5 سال گزر گئے, اس نے کبھی علاقے میں دورہ بھی نہیں کیا, کبھی علاقے کی چکر بھی نہیں لگائی. پھر الیکشن آئے, تو پھر اس کے بعد وہ دوبارہ کیمپیننگ کے لیے آیا. تو لوگوں نے اس سے پھر وہی سوال کیا کہ صاحب اس سے پہلے تو آپ کھڑے ہوئے تھے محلے میں اور علاقے میں, آپ نے کہا کہ میں غریبی دور کر دوں گا. غریبی تو دور نہیں ہوئی, اب آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو کس مقصد کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں پچھلی مرتبہ کھڑا ہوا تھا غریبی دور کرنے کے لیے. پورے محلے اور علاقے کی غریبی دور ہوئی نہیں ہوئی یہ تو نہیں پتا, لیکن میں نے ایک آدمی کی غریبی دور کر دی. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور بڑی تشویش تھی کہ بھئی آخر معلوم تو کریں وہ ایک آدمی کون خوش قسمت ہے جس کی غریبی دور ہو گئی. تو لیڈر صاحب نے کہا وہ آدمی جس کی غریبی دور ہو گئی وہ میں ہوں. وہ آدمی جس کی غریبی دور ہو گئی وہ میں ہوں. یعنی 5 سال تک جو میرے فنڈ میں آتا رہا میں نے اپنا پیٹ بھرا. میں نے 2 ہفتے پہلے بھی کہا اور صاف الفاظ میں کہا کہ سیاست کا مقصد اس وقت خدمت کرنا نہیں ہے, یہ خدمت مقصد ہے. تو اس نے کہا کہ میں ایک آدمی کی میں نے غریبی دور کر دی. تو بہرحال پہلی چیز جو بندے مومن کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ مقصد زندگی کیا ہے, مقصد حیات کیا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارا مقصد حیات اللہ کی عبادت اور اس کا تعارف ہے, اس کی پہچان ہے. ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ کیا واقعی ہم نے اس مقصد حیات کو سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارا ہے. اگر نہیں گزارا ہے تو پھر یہ عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ اب میں اپنے مقصد حیات کو سمجھ کر زندگی گزاروں گا. دوسری چیز, مقصد کے تعین کے بعد کہ بھئی مقصد یہ طے ہو گیا کہ ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا اللہ کی عبادت ہے, اس کی پہچان, اس کا تعارف ہے. دوسری چیز راستے کا انتخاب کرنا ہے, اور وہ راستہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. وہ راستہ مذہب اسلام ہے. اور قرآن نے یہ بھی کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کو اپنے لیے دین بنائے گا اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک تو مقصد حیات متعین کرنا ہے اور اس مقصد حیات کے لیے مذہب اسلام کے راستے کو اپنانا ہے. اسلام نے جن باتوں کا حکم دیا, جن کاموں کے کرنے کو کہا اس کو کرنا ہے, اس کو بجا لانا ہے. اوامر کا کرنا ہے اور نواہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جن کاموں سے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے, یہ کام تمہارے لیے درست نہیں ہے, ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا اور اس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا, یہ ایک بندے مومن کی پہچان اور اس کے ایمان کا تقاضا ہے. اب ذرا ہم اپنی زندگیوں کا یہاں جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ بھائی ہماری زندگی میں اللہ نے اپنے کرم سے مذہب تو دیا, دین اسلام مذہب دیا, لیکن کیا ہم دین اسلام کے ان تمام کاموں کو بجا لا رہے ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا؟
اور کیا ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روک رہے ہیں جن سے رکنے اور بچنے کا اللہ نے حکم دیا؟ ہمیں اپنی زندگیوں کے جائزے کی ضرورت ہے۔ صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں بڑا آسان ہے، لیکن حقیقی معنی میں اپنی زندگی کو اسلام پر لے آنا اور اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنا یہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ بڑی قربانیوں کے بعد، نفس اور شیطان سے بڑے مقابلے کے بعد بندہ اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ یہ دو چیزیں بڑی بے باکی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ہمارا نفس ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا اور شیطان ہمارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا جب تک ہماری حیات ہے، ہمارے جسم میں روح ہے۔ شیطان اور نفس ہمارے ساتھ مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ مقابلہ کرنا اور پھر اس کے بعد منچاہی چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کرنا، یہی بندے مومن کا دوسرا انتخاب ہے کہ مذہب اسلام جو اللہ نے عطا فرمایا اس کے اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے بچنا۔ یہ ہے مومن کے لیے نجات کا راستہ، اللہ کی رضا کا راستہ، رب کی خوشنودی کا راستہ۔ اور جب دو چیزیں ہو گئیں، مقصد متعین ہوا، راستہ طے ہوا، رہبر کی ضرورت ہے، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ میرے آپ کے بلکہ پوری انسانیت کے رہبر کامل نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی کو حضور کی سیرت کے مطابق گزارنا، اپنے معاملات کو حضور کے معاملات کی طرح کر کے دکھانا، اپنی تجارتوں کو حضور کی تجارت کی طرح کر کے امت کو بتلانا، اپنے معاشرت کو، اپنے اخلاق کو، گویا زندگی کے ایک ایک کام کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور آپ کی سنت کے مطابق کرنا، یہ ایک بندے مومن کی اور ایک امتی کی صحیح نشانی ہے۔ یہ اس کی علامت ہے، اس لیے کہ جب وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں تو عشق زبان سے نہیں، عشق عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ والد جو ہے وہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، اور جس کیفیت میں والد بستر پر پڑے ہوئے ہیں ان کو دوا کھانے کے لیے پانی کی سخت ترین ضرورت ہے۔ پانی اگر مل جائے گا تو فوراً دوا کھا لیں گے، کچھ طبیعت کے اندر افاقہ ہوگا۔ اب ان کی اولاد چہار طرف سے اس پلنگ کو گھیر کے رکھی ہوئی ہے۔ ہر بیٹا آ رہا یہ کہہ رہا کہ ابا میرے کو آپ سے بڑی محبت ہے، ہر بیٹی آ رہی یہی بول رہی ابا میرے کو آپ سے بڑی محبت ہے۔ محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، یہ کہتے ہوئے کسی کی زبان تھک نہیں رہی ہے۔ سب کہہ رہے ہیں، بیٹے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، بیٹیاں بھی کہہ رہی ہیں ہمیں آپ سے محبت ہے، زبان سے سب کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت باپ کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو کوئی پورا نہیں کر رہا۔ اب آپ بتاؤ دنیا ایسی اولاد کو فرما بردار اطاعت شعار کہے گی یا نافرمان کہے گی؟ لازم بات ہے کہ یہ نافرمان اولاد ہے، اور اس لیے نافرمان ہے کہ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے باپ کی ضرورت ہے، یہ سمجھ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں، لیکن پورا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ زبانی جمع خرچ کے دعوے دار ہیں، حقیقت میں ان کے دلوں میں اپنے باپ سے کوئی محبت نہیں۔ ہمارے اور آپ کے بلکہ پوری انسانیت کے رہبر کامل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے معاملات بھی ہمیں معلوم، آپ کی معاشرت بھی ہم جانتے ہیں، آپ کے اخلاق سے بھی ہم واقف ہیں، آپ کی تجارت کو بھی ہم دیکھے ہوئے ہیں، ہم سنے ہوئے ہیں، ساری چیزوں کا ہمیں علم ہے۔ آپ اپنی ازواج کے ساتھ کیسے رہتے، اپنے صحابہ کے ساتھ کیسے رہتے، آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے، یہ ساری چیزوں کا ہمیں پورا علم ہے، لیکن اس کے باوجود زبان سے لاکھ مرتبہ اس کا اقرار کرنے کے بعد کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہماری زندگی کے کسی پہلو سے عشق نبوی نہیں چھلکتا۔
تو پھر میرے بزرگوں بتاؤ کہ ہمارا یہ دعویٰ صرف زبانی جمع خرچ کا دعویٰ ہے، عملی اعتبار سے ہم حضور سے جیسی محبت مطلوب ہے ویسی محبت ہماری زندگیوں میں نہیں۔ یہ تیسری اہم چیز کہ رہبر کا انتخاب ہو، اور آخری چیز جس کا ایک بندے مومن کو انتخاب کرنا ہے وہ ہے منزل۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں کی منزل کیا ہے؟ جنت۔ بندے مومن کی آخری جو منزل ہے وہ ہے جنت۔ اگر ہمارا مقصد حیات صحیح ہوگا، یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اور عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، صرف روزہ نہیں ہے، صرف زکوٰۃ حج و عمرہ نہیں ہے، یہ عبادت کی ایک قسم ہے، یہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقہ، خیرات، یہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ صرف یہی عبادت ہے ایسا نہیں، مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی عبادت ہے، ایک ایک لمحہ بھی عبادت ہے۔ تو اگر مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اللہ کی عبادت کے ساتھ، اس کے تعارف کے ساتھ اور اس کی پہچان کے ساتھ زندگی گزارے گا، دیکھو جب اللہ کا تعارف ہو گیا، اللہ کی پہچان ہو گئی، اور مومن کے ذہن و دماغ میں یہ بات رچ بس گئی کہ میں جو کروں گا، جیسا کروں گا، جب کروں گا، جہاں کروں گا، جس کے ساتھ کروں گا، ایک ایک چیز کا مجھے حساب دینا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ جب مسلمان کے دل میں ان باتوں کا استحضار آ جائے گا، کیا وہ اللہ کی مرضی کے خلاف جائے گا؟ اللہ کی مرضی کے، بھائی ہمارے پاس دیکھو، آپ راستہ چل رہے ہیں، ہم چورستے پہ اگر یہ معلوم ہو گیا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، زبرا کراسنگ سے آگے اگر آپ کی گاڑی چلے گئی تو کیپچر ہو جاتی آپ کی گاڑی، گھر پہ پلیتا آ جاتا، یہ اگر معلوم ہو گیا تو آپ دیکھیے کتنے ہم محتاط بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ پولیس والا بھی نہیں ہے وہاں پر، ٹریفک والا بھی نہیں ہے، صرف ایک کیمرہ ہے، تو ہمارے ساتھ تو دو دو کیمرے لگے ہوئے، دو کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہے کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ قادر ہے، مقتدر ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، علیم ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی مرضیات کے خلاف اپنی زندگی ہم گزارتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، جو بندے مومن مقصد حیات کو سمجھ لیں، راستے کا انتخاب کر لیں اور اس راستے پر رہبر کی بتائے ہوئی گائیڈنس کے ساتھ چلیں، وہ جس انداز سے رہبری کر رہا ہے اس رہبری کے ساتھ چلیں، تو پھر منزل اس کے لیے جنت ہے۔ اور جنت وہ مقام ہے جو آپ کے لیے، میرے لیے، پورے ایمان والوں کے لیے تمام خواہشات کی تکمیل کا وہ مقام ہے۔ ہر خواہش کی تکمیل اس مقام پر جا کر ہوگی، ہر چاہت کی تکمیل اس مقام پر جا کر ہوگی۔ ہم سبوں کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں ایسی موت دے کہ مرنے کے فوراً بعد ہم قبر سے اٹھے تو سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ گھر سے اٹھ کے مسجد کو، نماز کو آنے ہاتھ نہیں ہو رہا، لیکن امید یہ لگا کہ بیٹھا ہوا ہے کہ قبر سے اٹھا تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ میرے بزرگوں، جنت یوں ہی نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی۔ ہم دو روٹی کے لیے پوری صبح سے شام تک کی محنت کرتے ہیں، جنت تھوڑی مفت میں مل جائے گی، جنت تھوڑی مفت میں مل جائے گی۔ تو یہ ایک بندے مومن کے لیے چار چیزوں کا انتخاب ہے، پوری زندگی بھر کا انتخاب ہے، اور ایک مرتبہ اگر منتخب کر لو تو پھر اس میں کمی مت کرو، اس کے اندر کوئی کوتاہی مت کرو۔ وہ ہے مقصد حیات کا سمجھنا، منزل کا
یعنی راستے کا صحیح انتخاب کرنا، رہبر کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہونا، جب یہ تین چیزیں ہماری زندگیوں کا حصہ بنیں گی، چوتھی چیز اللہ رب العزت آپ کی منزل یعنی جنت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ دنیاوی انتخابات میں جیسے ہم لوگوں نے ہوش مندی کا مظاہرہ کیا ہو یا پھر اپنے صحیح قائد کا ہم نے انتخاب کیا ہو، اللہ ہم سبوں کو اپنی آخرت کے صحیح انتخاب کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسا انتخاب نصیب فرمائے کہ جو ہمیں اپنی منزل تک آسانی کے ساتھ پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔